اور آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دو چلو. میں گیا وہاں لندن، ایک ہی مرتبہ میرا جانا ہوا. اس وقت تک یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ 11 کا. تو خیر وہاں پہنچا تو ایک بزرگ ہے وہاں، بڑے مفتی ہیں، بڑے عالم. وہ مجھے ملے، کہنے کا بڑا لطیفہ ہوا ہمارے ساتھ. کہنے کا یہ ہوا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے آئرلینڈ. تو وہاں بڑے بڑے علماء کا اجتماع تھا، اور کچھ یورپ میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس سے متعلق علماء جمع تھے. تو کہنے لگے کہ ایک ہوٹل تھا، اس میں سب ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد بہت دور تھی. تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو سب جمع تھے وہاں نیچے، انتظام کر لیا تھا نماز کا. تو ہال کے اندر نماز کا وقت آ گیا تو سب نے حضرت تقی صاحب کو آگے کر دیا گیا، شیخ صلی بنا الظہر. کہتے ہیں سبھی مسافر تھے، کیونکہ وہاں کا تو اکا دکا ہی کوئی آدمی تھا، سب باہر سے آئے ہوئے تھے. تو یہ کہ حضرت نے اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھا دی. پھر اس کے بعد جب حضرت نے ظہر کی نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو وہ پیچھے سارے عرب تھے، جی ائمہ ثلاثہ کے ماننے والے. وہ کہنے لگے یا شیخ صلی بنا العصر. حضرت کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے حضرت نے پھر اپنا نیت باندھ لی. اب وہ مفتی یوسف ساچا صاحب وہ فرمانے لگے کہ میں حیران کہ وہاں تک صاحب کو کیا ہو گیا، اور یہ جمع تقدیم کر رہے ہیں، اور وہ بھی ظہر کے وقت میں. احناف کے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے ہاں تو سفر کے اندر جمع تقدیم جمع تاخیر سب جائز ہے، اور جمع حقیقی جائز ہے ان کے ہاں. ہمارے ہاں جمع حقیقی جائز نہیں، جمع سوری ہے. تو میں سوچنے لگا کہ معتقد صاحب کو کیا ہو گیا، کیا انہوں نے جمع حقیقی کا فتویٰ دے دیا ہے، یا ان کا اپنا رجحان یہ کہ جمع حقیقی جائز ہے. تو ان کے مجھے بڑا لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے، اس کی بات سمجھنا ہمارے لیے ذرا آسان نہیں ہے، اور جو کرتا صحیح ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ خیر نماز ہو گئی. حضرت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے. میں پیچھے گیا حضرت کے پاس. میں نے کہا حضرت آپ نے عصر کی نماز پڑھائی؟ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں پڑھائی. کہا پھر آپ نے؟ کہا میں نے تو ظہر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں. میں نے تو اپنی ظہر کی 2 سنتیں پڑھی، عصر تو میں اپنے وقت میں پڑھوں گا. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے ہاں اقتداء مفترض کی متنفل کے پیچھے جائز ہے. تو میں اگر نفل بھی پڑھوں گا اور یہ پیچھے فرض کی اقتداء کر لیں گے تو ان کی نماز جائز ہو جائے گی. اب دیکھ یہ ہوتا ہے فقیہ سمجھ، اور بات کو سمجھنا، مسائل کا استحضار رکھنا، اور پھر ان مسائل پر طریقے سے حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ. فرمایا ہم تو عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے. تو یوسف ساچا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے اور اس کی بات سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر تو یقین ہو گیا کہ واقعی بہت بڑا آدمی ہے. تو اب یہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں بچے کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. اقتداء مفترض بمفترض آخر، اقتداء متنفل بمفترض، سب ان کے ہاں جائز. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی نماز ہے، اس کی اپنی نماز ہے، اور کوئی دوسرے کی نماز کا متضمن نہیں ہے. اس لیے ان کے نزدیک سبھی کی امامت اور متنفل کے پیچھے مفترض کی امامت سب جائز.